ہلو فرینڈز، میں ہنا حیات آج آپ کے سامنے آئی ہوں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ جو بہت ہی خاص ہیں، اور وہ ایک آسٹرولوجر ہیں، مسلم آسٹرولوجر ہیں۔ ان کا نام ہے صلاح الدین چشتی، جو کہ میٹیا بروچ سے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں آسٹرولوجی کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، یا پھر اسے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے میرے اندر خواہش پیدا ہوئی، اور میں نے ان سے رابطہ کیا کہ اس پہ یہ روشنی ڈالیں کہ آخر کیوں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کو آسٹرولوجی کا شوق کب سے ہوا اور کیوں ہوا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں؟ کم از کم 25 سے 26 سال ہو گیا، اور 26 سال پہلے لگ بھگ گارڈن رچ میں ایک نامور پامسٹ تھے، ان کا نام تھا نظام صدیقی۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، اور کچھ ان کی باتیں جو مجھے کافی متاثر کی، جس کی وجہ سے میں کافی انٹرسٹڈ ہوا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے اس ایسٹرو فزکس پر۔ تو اتنا اسٹارٹنگ میں توجہ نہیں دے پایا، لیکن بعد میں ایک سرفراز نام کے ایسٹرولوجر تھے، بیچارے بہت اچھے تھے، حاجی صاحب تھے۔ تو ان کی صحبت میں جب گئے تو مجھے فلی سمجھ میں آیا کہ کچھ ہے اس میں۔ تو وہیں سے میرے اندر جو ہے ایک شوق پیدا ہوا، اور جاننے کا چاہت ہوا کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جو ہے خوبی رکھے۔ تو میں اسی ٹریک پر توجہ کنسنٹریٹ کرتا رہا، تو دھیرے دھیرے جو ہے بولتے ہیں نا، کام سکھاتا ہے کام، انسان کا تلاش و طلب ہی جو ہے اس کا رہبر بن جاتا ہے۔ تو ہم اس راستے پر چلتے رہے، اور لوگ ملتے رہے، اور نالج گیننگ ہوتا چلا گیا، اور دھیرے دھیرے میں نے اس طرح لوگ امنڈ کے آنے لگے کہ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، بٹ یہ پروفیشنل ہو گیا۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اس کام سے آپ خوش ہیں، اور جو آپ کے کلائنٹس آتے ہیں وہ آپ کے کام سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کلائنٹ کا دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے، کلائنٹ اگر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی خوشی ہی ہماری وزٹ ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ آسٹرولوجرز تو بہت سارے ہیں، لیکن کون صحیح ہیں کون غلط ہیں، اس بات کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ یہ تو بات صحیح ہے، مارکیٹ میں ابھی بہت طرح کے ایسٹرولوجر ہے جو کافی اس کو بزنس بنا کے کافی پیسہ کما رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے جن کے اندر خدمت خلق دکھائی دے، اور وہ واقع میں رہنمائی کر رہے ہیں جائز طریقے سے لوگوں کو، اور جائز وزٹ لے رہے ہیں، تو وہ ان سے ملاقات بات کریں گے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا آپ یہ آسٹرولوجی کو خدمت خلق کی حیثیت سے لے رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کے اندر الگ الگ خوبی نوازا ہے، اور جو جس چیز پر فوکس کرتا ہے اس پر مہارت حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک کوٹس ہے جلال الدین مولانا رومی کا کہ اللہ کا عبادت کرنے کا ہزاروں طریقہ ہے، بٹ جو سب سے قیمتی طریقہ تھا وہ میں نے چنا کہ اللہ کے مخلوق سے محبت کی جائے اور اس کی دکھ دور کی جائے۔ وہ ایسٹرولوجر جیسے ہاررس کو بنا رہے ہیں یا پامسٹری کر رہے ہیں، اگر کوئی نیگیٹو بات ہے کچھ زیادہ، تو اس کو ہم بڑھا چڑھا کے کہہ دیں اور ڈرائیں اگلا کو، دو پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پیشنٹ آپ کے پاس آیا تھا وہ نارمل ہونے کے لیے، بٹ وہ اور زیادہ ہی انزائٹی میں چلا جاتا ہے، عقیدہ نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس سلیوشن کے لیے آیا ہے۔ تو اس طرح کے پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات میں نے کہا نا، اس کو ریلیجیس پرپس پر نہیں لینا چاہیے۔ تو کوئی اگر آیا ہے بلیو بھی نہیں کرتا ہے، تو اول تو ایسٹرولوجر کو سب سے بڑی چیز ہے سائیکولوجی جاننا بہت ضروری ہے۔ پیشنٹ آیا ہے، اس کا مینٹلٹی کا معیار کیا ہے، وہ بات کو کس حد تک سمجھ رہا ہے، اور اس کے مینٹلٹی کے اکارڈنگ اگر میں بات کروں گا تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اچھا، آسٹرولوجی کا کیا سائنس سے کوئی تعلق ہے، یا کہ ایک اندازہ ہے؟ نا، ایسٹرولوجی ایک پوری ایسٹرو فزکس از اے سائنس، کیونکہ ابھی دیکھیے ویدر چینج ہوتا ہے، ویدر چینج ہونے کا جو ری ایکشن ہے وہ آپ پر پڑتا ہے۔
گرمی بڑھ جانے کے بعد کیا آپ سویٹر پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے ہیں. یہ ایسٹرو فزکس کا ہی افیکٹ ہے. ویدر کا چینج ہونا، دن و رات کا بننا، یہ ایسٹرو کا ہی چینجز ہونے کا اثرات آپ پر پڑتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ آسٹرولوجی یا نیمرولوجی سے ہیلپ لے کر کے کوئی ہیلتھ پرابلم ہے کسی کو، یا ریلیشن سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، یا گھریلو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، یا بزنس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمس چل رہے ہیں، تو ان سب کا سلیوشن اس سے مل جاتا ہے؟ ہاں دیکھیے، اس کو مان کے چلیے 100% نہیں، 70-60% مان کے چلیے، کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو ان سب چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے، کوئی ریمیڈیز استعمال نہیں کرتے، لیکن اللہ کا کرم ان کے اوپر، ان کے لیے کیا کہیے گا. کچھ سپورٹ مل جاتا ہے. اب پیشنٹ کیا ایسٹرولوجر نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے کیا ریمیڈیز کرتے ہیں، کرنے کے بعد بھی کیا وہ ڈیتھ نہیں کرتے ہوتے یا بیمار نہیں پڑتے. یہ نیچر سب کے ساتھ ہے. کچھ حد تک سپورٹ ملتا ہے جیمیو تھراپی وغیرہ کا. وہ سن لائٹ اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کو وٹامن ڈی کا کمی ہونے لگتا ہے، باڈی میں جوائنٹ میں پین ہونے لگتا ہے، کف کریشن ہونے لگتا ہے، بائیوٹک ڈیزیز ہوتا ہے. تو یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں سبھی جڑے ہوئے انسان کے ساتھ. جی، ہر انسان اب سن لائٹ نہیں ملنے کی وجہ سے دیکھیے گا ڈاکٹر کا نام ہے، بائیوٹک ڈیزیز لے کے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ سن کا انرجی نہیں مل رہا آپ کو. وٹامن ڈی اور ٹیمپریچر کی کمی محسوس ہو رہی ہے. جو لوگ آلریڈی ویک ہیں، تو اب اس کو آپ دیکھتے ہیں کہیں پر سورج ہے کی روشنی ہے، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ایک آخری سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ جو کچھ بھی آپ نے بتایا ہے، جس طرح سے سمجھایا ہے، کیا یہ لوگوں کے ذہن میں جو مسکنسیپشن بنا ہوا آسٹرولوجی یا نیمرولوجی کو لے کر کے، وہ مسکنسیپشن دور ہو پائے گا؟ دیکھیے ممکن ہے. اور دوسری بات، جو پیشنٹ بن جاتا ہے نا، پھر وہ مذہب وغیرہ نہیں پوچھتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر کا نام پوچھ کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کہ بھائی وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ تو ٹریٹمنٹ کا کئی کیٹیگری ہے. ایک ہومیوپیتھ ہے، ایلوپیتھ ہے، آیوروید ہے. یہ بھی جیمیو تھراپی ہے. بٹ ہم لوگوں کا سماج میں یہ اویلیبل نہیں ہے، اس لیے مجبوراً سب لوگ جاتے ہیں. انکار بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں. میرے خیال سے ان لوگوں کو اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے. اور دنیا بہت آگے جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم بھی شاید برا لگ جائے گا، انہوں نے بھی پریڈکٹ وغیرہ کیا تھا. مسلمان لوگ عموماً کہتے ہیں کہ 1400 صدی کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ کیا پریڈکشن ہی تو ہے، اور آلویز بزرگان دین پریڈکشن کرتے رہے. اب علوم کیا تھا ان کا؟ حضور نے کہا آنا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، تو آپ ان کے امتی ہیں، تو آپ کو جاننا چاہیے ان کے پاس کون کون سی علم ہے. اللہ کے حبیب ہیں، لا محدود علوم کے ماہر. تو کوئی ایک علم پر تو توجہ کرنا چاہیے. آپ تو علوم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ایک اسکول کا فارمل ایجوکیشن ہے، اس کو بھی جو ہے تعلیم کی نیت سے نہیں بلکہ ڈگری کی نیت سے پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ بن جائے، کچھ کر لے. کیا بنو گے آپ؟ قدرت اللہ نے تو آپ کو بنایا بھیجا ہے. آپ دوسرے جیسا بننے کا کوشش مت کرو. آپ یونیک ہو، آپ کا فنگر پرنٹس دوسرا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. یہ سب ذہن سے صاف کرنا چاہیے. اس کو مذہبی نظریہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور جہاں تک میرا خیال ہے، اس کو تھوڑا سا مسلم کمیونٹی میں بڑھا دیا جائے تو بہتر ہوگا. یہ ایسٹرولوجی میں ہم لوگ چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. کہ ہم تو خود اس کے محتاج بندے ہیں. کل کیا ہوگا ہم لوگ خود نہیں جانتے. ڈاکٹر دکھا دیا، میڈیسن کو پرسکرائب کر دیا، کھاتے ہیں، شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ اللہ عالم الغیب. کسی کو شفا ملتی ہے، کوئی ڈیتھ بھی کر جاتا ہے. اب کیا اپولو ہاسپٹل مہنگا ہاسپٹل، اس میں کیا پیشنٹ نہیں مرتا؟ مر ہی جاتا ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے. اس کے لیے اتنا نہیں ٹینشن لینا چاہیے. اللہ پر یقین کر کے اور ان کے علوم کا جائزہ لینا چاہیے. اس قوم کو سر سید احمد خان نے علم کے معاملات میں جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اس کو جب بنانا چاہتے تھے، اس وقت قوم سے مدد مانگا. قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آج دیکھیے وہ مسلمانوں کا ناک بنا ہوا ہے. آپ یوسف زئی ملالہ کو دیکھیے، جس کو فرسٹ
مسلم وومن ہیں جس کو نوبل ایوارڈ نوازا گیا، تو یہ لوگ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق علم کی طرف گئے، توجہ دیے. اور خاص الخاص اس قوم سے میرا ایک پیغام یہ ہے کہ کم کھائیے، زیادہ کمائیے، اور سب سے زیادہ کنسنٹریشن جو ہے اپنے بچے کو تعلیم یافتہ بنائیے. جی، تعلیم ہی سب سے بڑا ریمیڈیز ہے. جی، کہیں پھنسنے نہیں دے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت دیا، اور بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور چلتے چلتے میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بڑے چاؤ سے میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور حوصلہ بھی میرا بڑھاتے ہیں آپ لوگ. تو پلیز اس ویڈیو کو بھی پازیٹیو مائنڈ ہو کر کے اسے لیں، کسی نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہوں. اور میں پھر آپ لوگوں سے ملوں گی، اور جس کسی کو بھی کوریج کے لیے ضرورت ہو، مجھ سے کوریج کرانا ہو اگر، تو آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ میرا نمبر مل جائے گا. شکریہ.